عزیزان گرامی صحابہ دا حضور تو جانا ورے ہر نسبت حضور نال عزیزان گرامی حضور علیہ السلام دے آخری ایام زندگی دے سیدنا صدیق اکبر کو حضور حکم دیتے اے ابو بکر نماز پڑھو، ابو بکر نماز پڑھو۔ سیدنا صدیق اکبر نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھیں دیکھنے مسجد نبی علی سیڈ تو حضور دا حجرہ مبارکہ آپ انہوں تشریف گھنا نے پردہ لگا ہوا یہاں حضور ڈٹھے بھی ونیا دیکھا میرے صحابہ کیویں نماز پہ پڑھ دیں۔ سیدنا صدیق اکبر دی اقتداء دے وچ حضور علیہ السلام جو آئے ان میں پردہ جو ہٹائے نے صحابہ دی توجہ تھی، پردہ ہلے حضور علیہ السلام دی ترائیویں تھی کہ حضور مسجد تشریف نہ گھنا کہ صحابہ حضور دے دیدار دے دیوانے رہے ہیں، ایک لمحہ دیدار نہ تھی گئے آگے پریشان کی میں نے ہیں تڑپ میں دے ہیں کہ انہاں نے ترائی نہیں تھی گئے حضور تشریف نہیں گھنا ہے تے میں تھوڑا دیا جو پردہ سر کے سارے صحابہ کا رخ اڑے تھی ورنہ اے شرائط نماز دے وچ ہوئے کہ قبلہ دی طرف رخ ہوئے بدلنا نہیں چاہیے، رخ بدل ونجے نماز جن حضور پردہ تھوڑا جنہا ہٹائے بھی صحابہ کو دیکھا تو پردے دی آواز ہوتا ہے یہ پتہ چلے بھی پردہ ہٹے اللہ کہ حضور تشریف کی دیا نہیں سارے صحابہ کا رخ اڑے تھی گئے۔ حدیث دے الفاظ صحابہ فرمائے اسا حضور دے چہرے دے جو ڈٹھے ساکو کیویں لگے جی میں کھلے قرآن دے ساکو حضور دے چہرہ مبارک ایمیں نسی تھے ایمیں نظر آئے جی میں قرآن دے کھلے ہوئے فرق ہوئے اسا حضور دے چہرے دی زیارت کی دیئے آقا علیہ السلام تشریف گھلائیں کہ صحابہ نے آواز ہوتی ہے سیدنا ابو بکر کو کہ ابو بکر حضور تشریف گھلائیں صحابہ نے تاڑی ماری امام کو متوجہ کرنے دکھاتے تاکہ پتہ لگے بے پچھو کوئی معاملہ تھی گئے توجہ امام دکھاتے تالی بجیے سیدنا صدیق اکبر نماز دے بجے بل سارے نے ماری مسجد جتی کھڑے ہیں سب نے میں ماری بڑی آواز تھی بہت آواز سارے بندے میں مارن تھوڑی تھوڑی آواز تو آواز بہت ساری تھی گئی سیدنا صدیق اکبر بھی متوجہ تھے جو کیا بجائے اتنی آواز بھی تھی دیئے اتنے نے جو حضور تشریف گھنے سیدنا صدیق اکبر مسلح چھوڑ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلح چھوڑ دیتے بچاہت حضور اشارہ فرمائے اے ابو بکر نماز جاتا نوہن سارا تجھے نماز بھی حق دے تیری میری توجہ تھوڑی دی حق مجھے ایمیں کوئی گال کی مجھے کوئی مسئلہ تھی مجھے نماز ترٹ میں نماز جائز نہیں تھی حیران اپنا لوگاں کو جڑے لوگ یہ آتے ہیں کہ نماز چکر حضور دا خیال آبنے معاذ اللہ نماز ترٹ میں معاذ اللہ نماز ترٹ میں دیئے صحابہ کی نماز ہوائی جن دے تو حضور دا دیدار تھی حضور دا تحریر قادری صاحب فرمائے حضور دے بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جڑے آمین آنا صف دے اون کونے دے کھڑ رہے ہیں سجے پاسو کونے دے ہوتے کھڑ رہے ہیں وہ این واسطے کہ اتھا کھڑے نا امام سامنے نظر آنا واضح امام دا چہرہ نظر آنے وہ کھڑتے ہی حضور دی زیارت تھی سبحان اللہ وہ پاسو کھڑتے ہی واسطے ہیں جو کرسو حضور دی زیارت کی سی کڑی حضور دی زیارت کی عزیزان گرامی حضور آئے سیدنا صدیق اکبر مسلح چھوڑ دیتے حضور اشارہ کر رہے جاری رکھو فرمائے نہیں حضور آئیں سیدنا صدیق اکبر پیچھا ہٹیں حضور نماز مکمل پڑھیں نہیں فرمایا تسا نماز چے حرکت کی دیئے تے نماز ترٹ گئی ہو نہ کہ نا حضور دی نسبت نال کوئی کم ہوئے عین شریعت سبحان اللہ عین شریعت حضور بھی نہیں فرمایا یہ کیا کہتے ہوئے ایمیں نہیں کریدہ نماز نہ کوئی بندہ حدیث سے دیکھا جو حضور کو جو فرمایا ہوئے بلکہ حضور داد دیتے حضور علیہ السلام نے حوصلہ افزائی فرمائی کہ سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا نے میں جو حکم دیتا پڑھا چھوڑیا تے عرض کیجئے صحیح ابو قحافہ دے بیٹے دی کیا مجال جو نبی دے ابو آپ نے والد ہے نا ابو قحافہ کہ ابو قحافہ دے بیٹے دی کیا مجال کہ حضور دے ابو کھڑے یا رسول اللہ صلی اللہ ساری زندگی توہانے پچھو آپ دی اتباع آپ دی نسبت گزاری تے اے جڑی نسبت ہے اگر مضبوط تھی پوے اول ایک قبر جیا نسبت کا معاملہ جنن منکر نکیر نے حضور دے بارے سوال پوچھنے نا ما کنت تقولو فی حاجت رجل اللہ سوال کرے سے پوچھی دساؤ ہاں دے بارے کون نے کیا جان دے
دنیا جنہاں دے بارے کیا دے آوے آقا علیہ السلام دی زیارت کرائی دے سی جڑا حضور دا غلام ہو سی حضور دا امتی ہو سی حضور نال محبت کرنا لا ہو سی وہ آقا ہیدے واسطہ دا مر کے پہنچے سبحان اللہ قبر جی یا رسول اللہ تیرے واسطہ آئے ہیں این واسطے قبر جی پہچان کرے سی کل قیامت دنی حضور دی شفاعت نصیب تھی سی حضور دی شفاعت نالی سالی بخشش مغفرت تھی منی تعزیزان گرامی اس سارے اہتمام اس سارے محافل ذکر اذکار کا مقصد ہی ہوئے کہ حضور دے نال تعلق حبی قائم تھی وے حضور دے نال نسبت قائم تھی وے میں اکثر آدھا کہ بیاں بازو نصیحتاں تبلیغاں کرن تو پہلے تساں نبی دے امتی دے وچ نبی دی محبت پیدا کر دو بلو کوئی آکھن دی ضرورت نہیں جو نماز پڑھ بلو کوئی آکھن دی ضرورت نہیں زکات نے اگر دل وچ نبی دی محبت آ گئی ہے تو بل محب دی ہر ادا پیاری لگتی جی میں سیدنا عمر فاروق پیا چون دے حضرت عثمان غنی دے بہت سارے واقعات کہ حضور دی اتباع حضور دی نسبت جو کام پہ کرن ایک درخت تلو جو لنگے نا حضرت عثمان غنی دے نبڑ کے نال میں ساتھ پوچھا سے کوئی لامڑی کوئی ٹہنی کوئی شاخ کوئی لڑی دا کہنی آپ کیوں نبڑ کے لگے وہ فرمایا میں کو نہیں پتا کوئی لامڑی کوئی شے ہے نہیں میں ایک دفعہ حضور دے کٹیا حضور ہی تو کی میں سر نیوا کے لگ گیا میں بھی سبحان اللہ حالانکہ جب حضور لنگیا تو لگا ٹہنی ہے اگر رکاوٹ ہے آڑ ہے تو حضور تھوڑا جے نبڑ کے لگ گئے فرمایا حضور ہی درخت تلو نبڑ کے لگ گئے سجرت کا تقاضا ای ہوئے نسبت کا تقاضا ای ہوئے محبت کا تقاضا ای ہوئے عثمان بھی درخت تلو میں لگے جی میں نبی لگے سبحان اللہ عثمان میں لگے جی میں نبی لگے اے محبت اللہ جذبہ پیدا تھی بجے تولبیاں تبلیغہ دی ضرورت نہیں رہی بل خود بخود سارے عمال پیدا تھی اصل کمی محبت رسول جڑی سارے دلہ چ نہیں ایدی وجہ کر کے سارا معاشرے سے بگاڑ جڑا کرے محبت دلہ دے پیدا تھی تولے معاشرہ سورا ہویا معاشرہ اے معاشرہ اسلامی معاشرہ اے سارا چیزا کرنے دا مقصد یہ ہوئے کہ دلہ چ نبی دی محبت پیدا تھی وے تے نبی دی محبت عین ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی اس سارے دے پر امنا ذکر اذکار کرنا سننا مالک اپنی پاک بارگاہ قبول منظور فرماوے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین